بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغ على رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد آواز بلند صلوات
صلی علی محمد ماشاءاللہ شاہ جی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا علی زین اور ریان کو کہ آئیں اور مختصراً اپنی عقیدت کا اظہار کریں بآواز بلند صلوات. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دے اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. بابا جان میری دا مانگتی رہ گئی، بام در سج گئے جیتے جی مر گئی، حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. ماشاءاللہ علی زین اور ریان، مولا آپ کی یہ عبادت قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں مختصراً وقت کے لیے دعوت دوں گا باقر حسن اور علی کو کہ وہ آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں نہایت مختصر وقت میں، ان ننھے ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان. نعرے آغازی نعرے داواریاں، نعرے آغازی نعرے داواریاں، دیاں علی دیاں نجف دے پاسے منہ کر کے رون دیاں رہیاں، نعرے آغازی نعرے داواریاں، نعرے آغازی نعرے داواریاں. ہے بازار
विच जदों पहला सी बलवा तकिया हाय बलवा तकिया कुबरा ते सकीना ज़ैनब ओले पर्दे लई छुप दिया रहिया नारे आगाज़ी नारे दावा रहिया नारे आगाज़ी नारे दावा रहिया हाय दरिया तो जदों कैदी सी भैणा लंघिया हाय भैणा लंघिया गाजी दी लाश नू शाम गरीबा किंज गुजरी दस दिया रहिया नारे आगाजी नारे दावा रहिया नारे आगाजी नारे दावा रहिया बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद माशाल्लाह मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। इसके साथ ही बिला किसी तवक्कुफ़ के मैं दावत देना चाहूँगा ब्रदर ज़ुरयाब को कि वो आएँ और जो डिलीवर हिज लेक्चर इन इंग्लिश। बाबा से बुलंद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه السلام أنا ابن فاطمة الزهرة. We begin first and foremost by giving our condolences to all of the mu'mineen, mu'minat here today, bil khusus Imam Zamana, as well as those BBs who were with Imam Sajjad in the Masaibs of Kufa and Sham, the likes of Bibi Zainab, Bibi Kulthum, Bibi Fizza, Bibi Ruqayya, and Bibi Sakina. Carrying on from where we left yesterday, we said we would just look at one statement per Majlis in which Imam Sajjad is introducing himself. And we said that, we established that if someone like me was to write a biography on Imam Sajjad, it would be based on my level of knowledge. And if a scholar was to do it, it would be based on his knowledge. And if a professor was to do it, it would be on his knowledge. But the Imam describing himself is something else. That means there are some gems and pearls which we need to extract. For example, when the Imam said, I'm not just the son of Rasulullah, I am the son of the one who went to Sidratul Muntaha. He's trying to show you certain khususiyat and trying to show you that I am the waris of them. I am the son of the one who fought with two swords, referring to Imam Ali, who emigrated, did hijrah twice, who gave bay'ah to Rasulullah twice, who prayed in the two qiblas. Only my grandfather Ali was that. And then for Lady Fatima, he simply said, I am the son of Fatima Zahra. So what was Imam Sajjad trying to show us? We find in that time, not now, but in that time, if you had only daughters, you had no son, and your daughters had children, they would not give their nisbah to you. For example, you have a daughter, she has a son. In the Arab culture back then, that son would not be called your son, because they thought it was only through males your nasl or your lineage carries on. Indeed, when Rasulullah's children had died, his sons had died, what did they say to him? Na'uzubillah, they would call him Abtar. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, Inna sha'aniyaka huwal abtar. Not you, Prophet. Those who call you Abtar, we will make them Abtar. Even today, you don't have people who say, I am the lineage of Abu Sufyan, of Marwan ibn Hakam, but you find people who say, I am a Sayyid, linking back to Rasulullah. But there's something even deeper here. Allah subhanahu wa ta'ala blessed Rasulullah through what? A daughter, Fatima. Through her came every other Imam. So here Imam Sajjad is saying, I am the son of Fatima. There are two narrated events here. One is Imam Musa Kadhim alayhi salam and Harun Rashid. Both of them are in Medina. And by the way, after this incident, this prompted Harun to capture Imam Musa Kadhim and put him in prison. That's how important this waqia was. What was this? Imam Musa Kadhim and Harun are next to Rasulullah's grave.
Harun came and tried to show off that I am like the Prophet's cousin, because I'm from the Banu Abbas. So we're linked to the Prophet through Ibn Abbas. So he said, oh my cousin, Assalamu alaikum. Imam Musa Kadhim came forward and said, Ya Jadda, Assalamu alaikum, to show I am closer connected. Harun didn't like this. He said, why do you keep calling him your grandson, your grandfather? You're related to Rasulullah through your mother, Bibi Fatima. Rasulullah had no sons. How dare you say this? Imam Musa Kadhim said to him, if Rasulullah was alive today and he asked for your daughter's hand in marriage, would you give it or not? He said, of course I would, because me and the Prophet are not that closely linked. Imam Musa Kadhim said, well, that's the difference between you and me. Rasulullah would never ask for my daughter's hand in marriage, because my daughter is his daughter. Then he said this next part, this next beautiful account, which is also narrated in another book, and I'm going to show you from there. Same waqia, but narrated from two different sides. There was a faqih, a grand jurist, in the time of Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf, as you know, butchered many Shias, many lovers of the Ahlul Bayt. Even if he had a shak that you were the lover of the Ahlul Bayt, he would kill you and your whole family. The narrator says, I came to him on the 10th of Zul-Hijjah, Eid al-Adha, and he was sitting on his mimbar like he was excited. He wasn't sitting down, he was crouching down, shaking in excitedness. I said, Hajjaj, what's the matter? He said, today I'm going to kill some Shias, some lovers of Ali. The narrator says, oh Hajjaj, today is Eid al-Adha, sacrifice sheep, sacrifice a camel, lamb. Why are you killing human beings? Of all days, don't kill someone today. He said, no. This Shia claims that Imam Hassan and Imam Hussein are the sons of Rasulullah. But Rasulullah only had a daughter. Again, that stereotypical thinking. Daughters, children cannot be your children. They brought the faqih in. They say they laid a leather mat out. They put the faqih on top. He was heavily chained. His head was down. He couldn't even look up. And there were two guards holding his shoulders. So they were pressing down on him, like wrestling him. Hajjaj said to that man, tell me, you claim Imam Hassan and Hussein are the sons of Rasulullah. Prove it. It's because of that ayah mubahila where Rasulullah was told, bring your children. So he brought Imam Hassan Hussein. Bring yourself. So he brought Imam Ali. Bring your women. So he brought Bibi Fatima. That's why the faqih said, no. There's another proof. And the narrator says, I was thinking to myself, why are you speaking to this man? Just say yes to him, he'll let you go. Why are you arguing with him? He's a zalim. Hajjaj went quiet. He put his head down. He picked his head up. He said, if the next words that come out of your mouth, if they're not logical and proven from the Quran, I will kill you here. The next words you say, your life depends on it. Imagine if it's someone like us, we wouldn't be able to speak. That faqih said, have you read the Quran? Surah Anam, verse 84, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa Yaqub kullan hadayna. Regarding Nabi Ibrahim, it says, we gave to Ibrahim Ishaq and Yaqub, and it carries on, wa nuhan wa hadayna min qablu wa min dhurriyatihi Dawuda wa Sulaymana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. We gave to Nabi Ibrahim all of these prophets. But it carries on, wa Zakaria wa Yahya wa Isa. The faqih looked to Hajjaj and said, how is Isa related to Ibrahim? Isa had no father. He was forced to say because of his mother Maryam. The faqih said, if Nabi Maryam's son can be given nisbah to Nabi Ibrahim, why can't the sons of Fatima be given nisbah to Rasulullah? The narrator says this was one of the only times where we all looked to Hajjaj. Hajjaj, it was like stones were in his mouth. He couldn't say nothing. He said, let this man go. So it shows you Imam Sajjad in the court of Yazid, they're saying what? I am the son of Fatima. Only Fatima is Fatima. I can't say anything more than this. Showing the people of Sham that if you don't know me, recognize me. I am the son of Lady Fatima. And so Fatima is my mother, my nisbah, my lineage links back to Rasulullah. And Imam Sajjad constantly was trying to show the people of Sham, understand our position as the Ahlul Bayt. And so as we finish for today, today marks the 1st of Safar, when this qafla
full of nur and masaib and blood and bruises was taken into Sham. It is narrated when this Qafla, however, went back to Medina. Can you imagine, for example, if Bibi al-Banin was in Karbala? The same Bibi who, when she heard Hazrat Abbas had been killed, who heard Imam Hussein had been killed, she fell to the ground. She probably would have died in Karbala, seeing Abbas's body without his right hand, without his left hand. Imagine if Bibi Salma came to Karbala as well. When she was given the Haq of Karbala, Rasulullah said, "Oh Bibi, when this turns red, know Hussein has been killed." When it turned red, she cried so much, you can only imagine if she was in Karbala, she would have died as well. There was one more Bibi who Imam Hussein left behind. Her name was Fatima Sughra. Can you imagine if she saw Hazrat Ali Akbar's body come back to the tents? That Ali Akbar, for whom when his news came that he had been killed, Bibi Layla was in her khaymaga, crawling in the corner. Bibi Fizza said, "Don't you want to come meet your son for the final time?" She said, "Oh Fizza, come and help me. My eyesight has been lost when I heard Akbar was killed." Imagine if Bibi Fatima Sughra was there. She would have died as well. But when this Qafla came back, Lady Zainab went to the Mizar of Rasulullah. She went to his holy tomb. She put her arms onto Rasulullah's holy grave. She didn't say anything else. She said, "Oh Rasulullah, this is the Ajr Risalat that your Ummah gave to your daughters. If there were no people here, I would show you the bruises on my back and on my arms, on my shoulders." She came back home. Bibi Sughra was waiting. When are my mothers? When are my aunties gonna come home? She came. She would try to hug Bibi Zainab. Bibi Zainab would say, "Sughra, don't touch my neck or my back. I am heavily bruised." So she would meet Bibi Kulthum, Bibi Fizza, Bibi Rabab. When she met Bibi Rabab, the poet says she would have asked, "There's one Bibi missing. Where is my sister Sakina?" Bibi Rabab would have said, "Oh Sughra, we left her in the Zindan of Sham." And so Bibi Sughra then would have looked to her mother, Bibi Rabab's arms. "Oh Bibi Sughra, who are you searching for? Who are you looking for?" She would have cried, "Where is my baby Ali Asghar? Surely they left the baby alone." My heart says Bibi Rabab would have cried, "Oh Sughra, if you could see on the 11th of Muharram how they dug open the grave of your brother. They put their knee onto that little chest and began cutting off what remained of his head. Oh Sughra, your Ali Asghar's head was paraded in the bazaars of Kufa and Sham. Oh Sughra, your baby's head was paraded through the bazaars of Kufa and Sham. Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa sayalamu allazina zalamu ayyamun kalibiyan kalibun." We ask Allah subhanahu wa ta'ala, by the right of Imam Sajjad and the holy Bibis, to accept our humble offering, to forgive us our sins, and to allow us to be with them in this world and the hereafter. For the love of the Ahlul Bayt, can we recite aloud salawat? माशाअल्लाह बहुत खूब ज़ुर्याब। अब मैं बग़ैर किसी तवक़ुफ़ के मुल्तमस हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद ज़हीर नक़वी साहब से कि रौनक के फ़रोज़ मंबर हों। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। बारह दीगर बाबा से बुलंद सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीबना व हबीब इलाहिल आलमीन, सय्यदना अल मुमज्जद बशीरना अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद।
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات بر محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین صلوات بر محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرمائے. پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے, ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے. پروردگار جو مومن مومنات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرمائے, جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور مقامات مقدسہ کی بالخصوص عراق کے اندر جو اس وقت حالات بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد. قبل اس کے چند ایک گزارشات اپنے موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. آج خمسہ مجالس کی 5ویں اور آخری مجلس ہے, لیکن بہرحال اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے. آج 5ویں اور آخری, انشاءاللہ جب پھر کبھی توفیق ہوئی پروردگار نے تو حاضر خدمت ہوں گا. اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک جو خبر بریک ہوئی ہے جس کی وجہ سے یقیناً ہمارے مومنین کافی پریشان ہیں, اور انکوائریز آ رہی ہیں کہ عراق کے حالات اس وقت پولیٹیکلی انسٹیبل ہیں, اور وہاں کی سچویشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو مختلف خبریں آ رہی ہیں شاید 27 کے قریب کیجویلٹیز بھی جو ہیں وہ ہوئی ہیں, ملک میں کرفیو لگا دیا گیا ہے, اور اس وقت سچویشن جو ہے وہ کافی ٹینس ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 کا کیا بنے گا. ابھی ٹائم ہے, ویسے تو 40 میں آج اول سفر ہے, تو کہتے ہیں نا ویٹ اینڈ سی, لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ اس وقت تک حالات کنٹرول میں آ جائیں گے. لیکن بہرحال اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ کاظم حائری جو کہ مرجع ہیں, مرجعیت اور جتنے صدری ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں, اور وہ شاگرد ہیں آیت اللہ صدر کے, تو انہوں نے اپنی مرجعیت سے بھی جو ہے وہ کنارہ گیری کر لی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے مقلدین ہیں وہ راہبر کی تقلید کریں. اور اس پر جو ہے وہ مقتدی صدر نے بھی شاید استعفیٰ دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی سیاسی معاملات سے کنارہ گیری کرتا ہوں. اب جو حالات و واقعات ہیں بہرحال اس وقت کافی سچویشن جو ہے وہ ٹینس ہے. بارڈرز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, فلائٹس جو ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں, تو ایک پریشانی بہرحال ہے. اگرچہ یہ سلسلہ عاشور سے بھی پہلے سے جو ہے نا وہ جاری و ساری تھا, لیکن امید یہ کی جا رہی تھی کہ 40 کم از کم جو ہے وہ گزر جائے گا, اور اس کے بعد پھر یہ سیاسی یعنی پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے وہ جاری رہے گی جیسے ہوتی ہیں جو بھی مشکلات اور مسائل. لیکن اب یہ ہے کہ بہرحال 40 بھی کسی حد تک خدشہ دار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں خوشی ہے اس بات کی, اور فخر بھی ہے اور تسلی کہ بہرحال ہمارے مراجع عظام جو ہے وہ موجود ہیں. تو جب لیڈرشپ موجود ہو تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز حالات نارمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، اور 40 ابی عبداللہ حسین علیہ السلام پوری شان و شوکت کے ساتھ اور اپنے پورے صحیح انداز میں جو ہے وہ بپا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ بہرحال میں نے خود اس دن یہ بات بھی عرض کی تھی، جو بات ایک سننے میں آ رہی تھی اور جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھی، اور ابھی بھی شاید اس بات کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ پھیلایا جا رہا ہے. کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. بات اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک اپنا ایک جو ہے وہ امپورٹنس اور ویلیو ہوتی ہے. اب یہ کہنا کہ آپ مجالس نہ کروائیں اور یاربعین پر نہ جائیں اور زیارت نہ کریں اور اس کا پیسہ اٹھا کر کہیں پر اور دے دیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کمپیریزن کرتے ہی کیوں ہیں. وہ اپنی جگہ پر، یہ اپنی جگہ پر. لیکن ایک لاجیکل بات جو اس وقت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی تائید کی جانی چاہیے. نمبر 1 کہ جو ہم نیاز کرتے ہیں، تبرک، مجلس کا تبرک، وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس تبرک کو حسین علیہ السلام کے نام پر ان مستحقین کے اندر تقسیم کر دیا جائے. یہ میک سینس کرتا ہے کہ بھئی یہ نظر اللہ نیاز حسین، یہ مجلس کا تبرک ہے، ہم ان کو دیتے. اور نمبر 2 بہت پیاری بات کی ہے کسی نے، اور جنہوں نے بھی کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کہا کہ یہ جو مہنگے مہنگے ذاکرین ہیں، یہ جو مہنگے مہنگے خطبہ اور ذاکرین ہیں، تو ایک سال کم از کم یہ کریں مجلس کروائیں، لیکن یا ان کو ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ جناب مہربانی کرو اس سال کا جو آپ کا نظریہ وہ نذرانہ ہے وہ ادھر دے دو، اور یہاں پر ان مہنگوں کو چھوڑ کے جو سستے والے ہیں، جو نظر اللہ نیاز حسین جو مل جائے لے لیتے ہیں، ایک سال وہ مجلس سے کروا لو، اور مولا کے نام پر جو ہے وہ سلاب زدگان کی مدد کر دو. صلوات بر محمد و آل محمد. عزاداری تو نہیں رکنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ لاجیکلی موڈیفیکیشن جو ہے ہو سکتی ہے، لاجسٹکلی کہ مجلس ہو. لیکن اب پھر اگلی بات ہے، وہ پھر میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ برانڈڈ لوگوں کو بعض اوقات اس لیے بلایا جاتا ہے چونکہ یہ کراؤڈ پلر ہوتے ہیں. تو اس سال جو ہے وہ مولا کے نام پر کوئی بات نہیں ہے، اگر بڑا کراؤڈ نہ بھی آیا تھوڑے چھوٹے پر ہی گزارا کر لیں، مجلس کروائیں اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے اور ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کو چھوڑ کے وہاں، یہ غلط ہے. مجلس کو کینسل کرنا یا عزاداری کو کم کرنا یا زیارت کو چھوڑ دینا، یہ بات جو ہوتی ہے نا وہ نہ کی جائے. باقی پھر ظاہرہ لاجسٹک جو ہے وہ ہر کوئی اپنے حساب سے کر سکتا ہے. پھر بھی صلوات بر محمد و آل محمد. بہرحال جی دامن وقت میں گنجائش نشتہ، تھوڑا سا وقت ہے، اور اب یہ بھی ایک خاص میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو باتیں جو ہیں وہ صرف عرض کروں گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان کا یہ یقین ہونا چاہیے. میں حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ مجلسیں بھی پڑھتا ہوں اور بانی بھی جو ہے نا وہ ہوں. تو جب آتے ہیں نا ذاکرین اور جو بھی پڑھنے کے لیے، تو میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ دیکھو کتنی دیر پڑھنا ہے، یہ دیکھو کہاں پڑھ رہے ہو. 2 باتیں مولا کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے کافی ہیں. اصل میں تو یہی ہے نا کہ انسان نے اپنا وظیفہ سر انجام دینا. مطمع نظر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے میں محمد و آل محمد کا ذکر کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جتنا وظیفہ اس کو انسان انجام، اس کو کہتے ہیں ون ون گیم نا. اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیشہ کامیابی ہی ہوتی ہے اگر واقعاً اللہ رب العزت انسان کی آنکھوں کے سامنے ہو. موضوع گفتگو یہ تھا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو تعظیم کرتا ہے شاعر الہی کی وہ قلوب کا تقوی ہے.
انصاف نہیں کیا جا سکا، کیا جا ہی نہیں سکتا تھا وہ دامن وقت میں گنجائش کی وجہ سے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقویٰ یہ انر کنیکٹڈ ہیں، ساری چیزیں نیٹ ورکنگ ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو عبادات کرتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جس طرح سے ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت کرے تاکہ اس یقین کی منزل تک پہنچ جائے. اسی طریقے سے جو عبادات ہیں ان کا مقصد بھی حصول تقویٰ ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان میں اوپنلی جو ہے وہ حکم دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اچھا اب ظاہر ہے انسان بیٹھ کر ریسورسز کو جب ڈھونڈتا ہے تو جیسے آپ نے میں مثال دیتا ہوں کہ لاس اینجلس سے سین فرانسسکو جانا ہو تو ایک 101 ہے، ایک روٹ 5 ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیٹھ کر دیکھتے ہیں کون سا روٹ سموتھلی جو ہے وہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا، جہاں پر ٹریفک زیادہ نہ ہو، یا یہ کہ ٹول فری روڈ کون سا ہے، کسی کو پریفر کیا جاتا ہے وہ، کسی کو وہ. تو یہاں پر بھی جو ریسورسز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہے. اب آپ نے بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ کون سا ریسورس جو ہے وہ پاورفل ہے اور اسٹرانگ ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اس ریسورس سے ان طاقتوں کو حاصل کر سکیں. یہ جو تعظیم شاعر الہی ہے یہ ریسورس ہے تقوی کا در حقیقت نا، کہ آپ شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کو کریڈٹ کے طور پر تقوی، طاقت تقوی عطا فرما دیتا ہے. اور الٹیمیٹلی تقوی جو ہے وہ زاد راہ ہے کہ انسان نے آخرت میں نجات کے لیے جو ہے وہ توغدو کرنی ہے، تو جو لے کر جانا ہے آخرت کے لیے وہ تقوی ہے. تقوی ہوگا تو پھر قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کی نجات بھی ہو جائے گی اور قبر میں اندھیرا بھی نہیں ہوگا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اچھا ایک دو باتیں صرف سمجھانے کے لیے اور اپنے جوانوں کو اور اپنے لیے ریمائنڈ کروانے کے لیے بات عرض کرتا چلوں کہ بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو کچھ لیتے ہیں وہی کچھ جو ہے وہ دیتے ہیں. یعنی یہاں سے جو ہے وہ لیا ریسورس آخرت کے لیے چاہیے نا ہمیں سب کچھ، تو فکر تو آخرت کی کرنی چاہیے. میں بارہا یہ بات جو ہے نا وہ عرض کرتا ہوں اور ریمائنڈر کے طور پر. بعض اوقات دو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس دنیا کو اس دنیا سے کیا تعلق ہے، مطلب یہ دنیا مادی دنیا ہے، وہ دنیا عالم برزوں کی دنیا، عالم برزوں کے بعد عالم محشر ہوگا، وہاں کے قوانین اور ہیں، وہاں کی سچویشن ہی جو ہے وہ مختلف ہے، تو اس کا اور اس سے کیا تعلق ہے. اب مثال کے طور پر اعتراض تو بنتا ہے اور بن بھی سکتا ہے. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد کے بعد. وہ کہتے ہیں جی مثال کے طور پہ آپ نے فاتحہ پڑھی، کھانا پکایا، لباس دے دیا. اب ایک شخص مر چکا ہے اور مرنے کے بعد وہ عالم برزخ میں ہے. عالم برزخ میں کفن کے اندر دفنایا ہے، لیکن بہرحال اب استثناء کو چھوڑ کر جو عمومی قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جسم تو ظاہر ہے وہ مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گا، ہڈیاں بچ جائیں گی. اب اس شخص کو لباس کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فزیکلی یہ روٹیاں نہیں کھائے گا. آپ جو ہے وہ روٹیاں اٹھا کر یہ کھانا جو ہے میں نے فلاں مرحوم کے لیے دے دیا، یہ لباس میں نے اٹھا کر کسی غریب فقیر کو دے دیا کہ جناب جو ہے نا وہ اس مرحوم کے لیے، کہتے اس کو کیا فائدہ ہوا اس کا. اب یہ جو کہتے ہیں نا فاتحہ نہ درود، اور وہ اگلا جملہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اب یہ اعتراض ہے نا، وہ کہتے ہیں کیا یعنی یہ کنیکشن کیا ہے، یہاں سے آپ کو کیا چاہیے. مرنے کے بعد وہ مر گیا، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب آپ نے اگر کپڑا دیا تو اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے، کھانا دیا تو اس کو فائدہ نہیں ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی اور میں بار بار اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دنیا والے اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ جانے آنکھوں پر پردہ کیوں پڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں. لہم اذن لا یسمعون بہا، کان اسے سنتے نہیں ہیں. بھئی کوئی شخص کہے کہ میں سنتا ہوں تو کہا جائے گا کہ جو تم سنتے ہو اس کی بات نہیں ہو رہی، جو سننا چاہیے وہ نہیں سن رہے ہو، بلکہ وہ سنتے ہو جو نہیں سننا چاہیے. بھئی غیبت نہیں سننی چاہیے نا، موسیقی نہیں سننی چاہیے نا، تو وہ تو بڑا سنائی دیتا ہے، لیکن جو حق بات ہوتی ہے وہ سنائی نہیں دیتی. آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہا. اب سمپل سی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ عالم مادہ ہے، وہ عالم برزخ ہے. یہاں کا قانون اور ہے، وہاں کا قانون اور ہے. یہاں کی کرنسی اور ہے، وہاں کی کرنسی اور ہے. یہاں کا لباس اور ہے، وہاں کا لباس اور ہے. وہاں پر وجود مثالی ملے گا انسان کو. اب جو خواب کے اندر ہم دیکھتے ہیں وجود مثالی کے تقاضے کچھ اور ہیں، تو آپ یہاں سے جناب جو ہے نا وہ کھانا پکا کر دے رہے ہیں تو اس کو کیا فائدہ ہوگا. یہاں سے آپ نے لباس دے دیا، اس کو کیا فائدہ ہوگا. بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی، کم از کم یہاں والے لوگ تو یہ بات نہ کریں. آپ رہتے ہیں یو کے کے اندر، میں رہتا ہوں یو ایس کے اندر. یو ایس کی کرنسی ہے ڈالر، یو کے کی کرنسی ہے اسٹرلنگ پاؤنڈ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی شخص کیسے یہ اعتراض کر سکتا ہے. کیوں
اس لیے کہ جب مجھے امریکہ سے پاکستان میں اپنی فیملی کے لیے پیسے بھیجنے ہو تو میں کیا کرتا ہوں, ویسٹرن یونین یا بینک, اس کو جا کر کہتا ہوں یہ لیجیے $100, تو وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے, میں کہتا ہوں میری فیملی کو بھیج دیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو لوکل کرنسی میں کنورٹ کر کے وہاں دے دیتے ہیں. بھائی ویسٹرن یونین تمہاری کرنسی کو بدل سکتا ہے, اللہ رب العزت عالم مادہ سے عالم برزخ میں بدل کے نہیں دے سکتا؟ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں میں کنورٹ کر دوں گا, وہ ان کے پاس حکومت ہے, ان کے پاس سسٹم ہے, وہ کہتے ہیں $100 equal to whatsoever, I don't know آج کل کا ریٹ جو ہے نا $220 کے حساب سے کیا چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جا کر اپنی فیملی سے کہیں حوالہ دے کے 22,000 وہاں سے لے لے, ایسے ہی ہے نا. تو بھائی ویسٹرن یونین پر تمہیں یقین ہے, جب میں کہتا ہوں پروردگار اس کا حاصل ثواب میرے مرحوم کو پہنچا دے, آپ کو پاکستان کی کرنسی کا بڑا پتہ ہے, بھائی تم سے زیادہ تو اللہ کو پتہ نا کہ برزخ کی کرنسی کون سی ہے. پروردگار خود اسے کنورٹ کرے گا, کنورٹ کر کے وہاں پر جو اس کو کریڈٹ چاہیے ہوگا وہ دے دے گا, جو اس کو کرنسی چاہیے ہوگی دے دے گی. میں تھوڑی یہ کہتا ہوں کہ یہ کھانا میں نے قبر میں جا کر دے دینا ہے. میں تو خدا وند متعال کی حکومت پر یقین رکھتے ہوئے خدا سے گزارش کرتا ہوں. بلکہ یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں, بعض اوقات جو ہے نا لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی, وہ کہتے ہیں نا دنیا والوں, وہ کہتے ہیں نا انسان بچہ جو ہے نا اس کو دیکھو کہ اگر اس سے کچھ لینا ہو تو یہ نہ کہو کہ دے دو, اسے کہو یہ دے کے یہ لے لو. ایسے ہوتا ہے نا فطرت ہے نا انسانی. وہ کہتے ہیں دینا نہیں لینا در حقیقت. پروردگار نے بھی تو بار بار یہی سمجھایا, بندے کہتے ہیں سمجھ نہیں آتے. کیسے سمجھ نہیں آتی؟ بھائی تم یہاں سے پاؤنڈ دیتے ہو تو اس کے 200 گنا یا 300 گنا واٹس ایور جو بھی کرنسی ریٹ ہے وہ آپ کو اس ملک میں مل جاتا ہے. تو کیا پروردگار یہاں پر ایک نیکی کے بدلے میں ہزاروں نیکیاں وہاں نہیں دے سکتا؟ تو سمجھ نہیں آتی. کیا سمجھ نہیں آتی؟ یہی سمجھ لو کہ یہاں کی جو نیکی ہے اس کو آپ پاؤنڈ سمجھ لو, اور عالم برزخ میں جو ثواب ملے گا اس کو پاک روپیہ سمجھ لو. وہ کئی گناہ کرنا تو یہ تو ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. اب کہتے رب جانے تھے حسین جانے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ راستہ نجات ہے, ریسورس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کہاں سے کرنا ہے. مرنے کے بعد کہتے ہیں پروندہ بند ہو جاتا ہے, چیپٹر کلوز, دیٹس آل. جب تک جو ہے وہ برزخ کی آنکھ نہ کھل جائے اس وقت تک انسان کو فرصت ہے, مہلت ہے کہ انسان جو استغفر اللہ واسأل توبہ کر سکتا ہے. لیکن جو ہی برزخ کی آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے, چیپٹر کلوز. اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں. اب تو جو ہے وہ صرف صدقہ جاریہ جو ہوگا وہ آپ کو ملتا رہے گا, جو باقیہ سو صالحات ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی. انسان اگر بیٹھ کر غور و فکر کرے تو بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, 2 مثالیں صرف دوں گا صرف ریمائنڈر کے طور پر. اب ظاہر ہے جتنا وقت ہے میں کسی موضوع کو چھیڑ کر تو نہ اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں, نہ اپنے ساتھ نہ آپ کے ساتھ. تو صرف 2 باتیں جو ہے نا بس اسی موضوع کے اوپر ریمائنڈر دے کر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے تو حاضر خدمت ہوں گا. اب کیا ہے کہا کہ انسان آخرت کی فکر کرے. اب یہ ایک تو وہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے بھیج دیا, وہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کر کے جائے, 2 واقعات صرف 2. ایک مدرسہ ہے اس وقت بھی حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر, مدرسہ جواد کے نام سے اندر مدرسہ ہے حرم کے اندر جو ہے نا, بالکل وہ 2 درب اس کو کہا جاتا ہے, زری کے تقریباً جو ہے نا قریب ہی ہے. وہ کسی زمانے کے اندر مسافر خانہ ہوا کرتا تھا, کسی زمانے کے اندر مسافر خانہ ہوا کرتا تھا. اور وہ زمانہ کون سا تھا کہ جب ٹارچ لے کے چلتے تھے, وہ مشعل جو ہوتی تھی نا آگے سے وہ آگ لگا کے اس کو لپیٹ کے, پہاڑی علاقوں میں آج بھی ایسا ہوتا ہے جب بجلی نہیں ہوتی وہ ٹارچ پکڑ کے جو ہے نا چلتے ہیں راستہ دکھانے کے لیے. باپ اور بیٹا اندھیرے میں جا رہے تھے. باپ کون ہے؟ جس کا وہ مسافر خانہ تھا, یعنی جیسے آج کے زمانے میں گیسٹ ہاؤس کہہ لیجیے اس کو, ہوٹل موٹل. اور بیٹا اس کا جو ہے وہ, اب یہ دونوں جا رہے ہیں اور بیٹے نے جو ہے وہ مشعل پکڑی ہوئی ہاتھ میں یوں, اور وہ سامنے چل رہا ہے, اور باپ جو ہے وہ اس بیٹے کو اور مشعل کی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے جا رہا ہے. دونوں چلتے چلتے گفتگو کر رہے ہیں. دعا کیا کریں کہ پروردگار سب کی اولاد نیک اور صالح ہو, بہت بڑی نعمت ہوتی ہے.
اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, کان کہتے ہیں ادھر سے یہ پکڑیں ادھر سے پکڑیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اولاد کے نیک ہونے کا تعلق بھی آپ کے اپنے اعمال سے ہوتا ہے. وہ مائیں جنہوں نے بچے کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا تو یقیناً وہ پھر اولاد بھی ویسی ہوگی, جنہوں نے لقمہ حلال دیا ہے تو اولاد بھی جو ہے نا ویسی ہوگی. اب انسان جو ہے نا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ایک استاد تھا تو وہ توتلا تھا, تو اس کی زبان میں تتلاہٹ تھی, تو وہ بچے کو پڑھا رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ التاریہ تو ملتاریہ, اور کہنا تو چاہ رہا تھا القاریہ تو ملکاریہ. اب بچے نے کیا کہنا التاریہ, وہ کہتا نہیں تم کہو التاریہ, پھر وہی کہہ رہا تھا التاریہ, تو وہ اینڈ لیس ہے نا. تو وہ تیسرے بندے نے دیکھا, اس نے کہا استاد جی جب تک آپ الکاریہ نہیں کہیں گے بچہ الکاریہ نہیں کہے گا, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اب کو باپ سویا ہوا ہو اور سوتے میں کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لو, وہ تھوڑی نماز پڑھے گا. بھائی جی اٹھو, اٹھ کے نماز پڑھو, تو وہ خود ہی نماز پڑھے گا. خیر ہے نہیں. اب یہ بیٹا اولاد یقیناً باپ کی محنت سے, تو یہ دونوں جا رہے تھے, تو ایک مرتبہ جو ہے نا وہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے, اور یہ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں, معذرت کے ساتھ جو ریش سفید لوگ ہیں ان سے معذرت کر لوں, میری بھی داڑھی سفید ہے. اب ظاہر ہے ہمارا کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے بزرگوں کے ساتھ, ہم بھی اللہ کا شکر ہے کافی مطلب اپنی عمر کا حصہ گزار چکے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال بزرگوں سے پھر بھی بزرگوں کا ڈائیلاگ ہوتا ہے. بزرگ کہتے ہیں پتر جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہی ہے, دیتے مرتے دم تک نہیں ہے. ڈائیلاگ بڑا اچھا مارتے. میں نے 90 سال کے بابوں کو لڑتے دیکھا ہے, اس کا بیٹا 65 سال کا, وہ کہتا بابا جی اب تو دے دو, پتر تیرا ہی ہے. انہیں کہا دے تو دو نا بھئی, ہے میرا ہی جب تک زندہ, دینا نہیں ہے تیرا, میرا ہے تو مجھے دے دو. اب میں مطلب 70 سال میں مر گیا تو مجھے آپ کے مرنے کے بعد کس کام کا. لیکن بہرحال یہ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے, وہ کہتے بیٹا تیرا ہی ہے لیکن دینا. اب اس بزرگ نے کیا کہا, اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا میرے مرنے کے بعد اس مسافر خانے کو مدرسہ بنا دینا, میرے مرنے کے بعد اس مسافر خانے کو مدرسہ بنا دینا. یعنی جب تک زندہ ہے بابا جی فل انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اور مرنے کے بعد کیڑے کام دا جو تھوڑے بابا جی, اب اس کو جناب تم جو ہے وہ مدرسہ بنا دینا, امام کے شاگرد یہاں پر آئیں اور مکتب کی تبلیغ ہو, بڑی اچھی بات ہے. بیٹا بڑا نیک اور صالح تھا, سمارٹ. اب وہ چل رہا تھا, چلتے چلتے اس نے کیا کیا کہ یکدم جو ہے نا وہ یو ٹرن لیا اور بابا جی کے پیچھے آ گیا. بزرگوں نے کہا بیٹا یہ تم نے کیا کیا, اندھیرا سامنے ہے روشنائی پیچھے لے گئے ہو. اس نے کہا بابا جی آپ نے یہی تو کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو مدرسہ بنا دینا, اندھیرا تو سامنے ہے. مرنے کے بعد تو ایسے ہی کروں گا نا کہ آپ کے پیچھے بھیج دوں گا تو اتنا ہی فائدہ ہوگا, اندھیرا سامنے ہے بھیجو سامنے سے. اور دوسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جب مدینہ کے اندر کسی صحابی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ آئے کہا یا رسول اللہ, اعلان یہ ہے, وصیت کی تھی کہ جا کر رسول اللہ سے کہیے گا کہ یا رسول اللہ جو بھی میرا بچا ہوا مال ہے اپنے ہاتھوں سے مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دے. اب رسول اللہ نے فرمایا وصیت عمل کرنا پڑے گا. چلیے گئے, اعلان کیا فقراء مدینہ میں آؤ, اور آ کر رسول اللہ کے ہاتھوں سے خیرات لے جاؤ. آئے اور سارا تقسیم ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ ٹو میک شور کہ سارا تقسیم ہو گیا, اندر گئے حجرے میں, تو وہاں پر جو ہے وہ ناکارہ کھجوروں کا گچھا پڑا ہوا تھا. تو اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے اگر یہ شخص اپنے ہاتھوں سے یہ بھی دے جاتا تو اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوتا جو اس کے مرنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا. انسان آخرت کے لیے, یہ دنیا جو ہے وہ 4 دن کی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. انسان بیٹھ کر یہ سوچے کہ انسان نے آخرت میں, اور بہرحال اس میں کوئی شک نہیں, نجات آخرت کی لی. اور یہ جو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ہے, یہاں پر بھی جو ہے ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ پروردگار کا لطف اور کرم ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی ان کا دامن تھاما ہے جسے کشتی نجات کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال بشرطہ و بشروطہ, مثل اہل بیتی کہ مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق. نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کشتی نجات کا سوار بن جائے. اور عزیزان محترم, کشتی نجات کا سوار کیا ہے؟ یہی ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ کاروان عشق چل رہا ہے, ایام ازاں ہیں, ہم اپنے ایام کے اندر جو
اوقات قار ہیں اس میں سے وقت نکال کر آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. کس لیے بیٹھتے ہیں؟ تاکہ ہماری شفاعت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور مادر حسنین کریں. ہم نے وہ روایات سنی ہوئی ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے. فرمایا کہ جو بھی میری جد حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، جو بھی میری جد حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، مادر حسین اس کے گناہوں کے لیے استغفار کرتی ہیں. جو امام کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، مادر حسین بیٹھ کر کہتی ہیں پروردگار یہ میرے حسین کا ظاہر ہے. حضرت محترم، بس ایک چھوٹا سا واقعہ اور آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں. مدینے کے اندر حضرت سلیمان فارسی جا رہے تھے تو ایک بوڑھے شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا جو یہودی تھا. اس نے سلام کیا، یا شیخ تھوڑی بات سن لو. گئے، کیا بات ہے؟ کہا میں یہودی ہوں، شام کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے ہاں یہ رسم رواج ہے کہ جب بھی ہم نے رب موسیٰ سے کوئی دعا قبول کروانی ہو، کوئی حاجت لینی ہو، تو جو سب سے بوڑھا شخص ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ تو دعا کر، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کہا اچھا پھر؟ کہا میری ایک نابینا بیٹی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو دعا کر کے اسے آنکھیں مل جائیں رب موسیٰ کی بارگاہ میں. حضرت سلیمان نے اس کی طرف دیکھا اور اپورچونٹی جسے کہتے ہیں نا، کہا اگر میں تجھے ایک ایسے حکیم کے پاس لے جاؤں کہ جو تیری بیٹی کو آنکھیں دے دے تو جو میں کہوں گا قبول کرو گے؟ کہا ہاں قبول کرنے کو تیار ہوں. کہا ایک ہی شرط ہے، مسلمان ہو جانا. کہا اگر میری بیٹی کو آنکھیں مل گئی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اس نے، اب کہتے ہیں نا کہ مان جسے کہتے ہیں نا، یقین ہے نا، اب اس کو بڑا یقین تھا. حضرت سلیمان اس یہودی کو بچی سمیت لے کر آ گئے مولا کے در پہ. دق الباب کی، مولا باہر آئے. سلمان کیا بات ہے؟ کہا مولا بڑی امید کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں. کہا کیا وعدہ کیا ہے؟ کہا میں نے وعدہ یہ کیا کہ اگر اس کی بچی کو آنکھیں مل جائیں تو یہ مسلمان ہو جائے گا، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو میں آنکھیں دلوا دوں گا. مجھے پتا ہے کہ آپ دعا کریں گے تو رد نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں کہ مولا نے مسکرا کے دیکھا. کہا سلمان تو نے وعدہ کر لیا ہے نا، تو لے آ. وہ بچی کو لے کے گھر میں گئے تو وہاں پر امام نے فرمایا میرا حکیم کہاں ہے؟ حسین ابن علی کہاں ہے؟ امام حسین چھوٹے تھے، آئے، پیالے میں پانی ڈالا اور امام نے کہا، امام علی نے امام حسین سے کہا بیٹا اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈال دو. تو وہ کہتے ہیں کہ امام نے اپنے ہاتھ جو ہے نا پانی میں ڈالے اور وہی پانی جو ہے وہ اس کی آنکھوں پہ چھڑک دیا گیا. تو کہتے ہیں بچی کی جب آنکھیں کھلی ہیں نا تو اس نے چاروں طرف دیکھا اور دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ امام حسین پر پڑی اور وہ کہتی انت الحسین، کہ تو حسین ہے؟ کہا یہی میرا بیٹا حسین ہے جس کے صدقے میں خدا نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی ہیں. اب یہودی مسلمان ہو گیا. اس نے کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں مسلمان ہوا، لیکن مولا ایک مہربانی کیجئے. کہا کیا؟ کہا مولا کچھ عرصے کے لیے میری بیٹی کو اپنے گھر میں کنیز کے طور پہ رکھ لیجئے تاکہ بیویوں کی خدمت کرے، کچھ اسلام سیکھ لے. اب یہ بچی جو ہے وہ امام کے گھر میں کنیز کے طور پر آ گئی خدمت کرنے کے لیے. کچھ عرصے کے بعد یہ جو یہودی مسلمان ہو گیا تھا آیا ہے مدینے میں ملنے کے لیے. تو جب مدینے میں ملنے کے لیے آیا، جانے لگا نا، تو امام نے فرمایا اب مصلحت یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جاؤ. جوان ہو چکی تھی بچی، بڑی ہو گئی تھی. بچی کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا، بڑا روتی ہے. کہا مولا کو غلطی ہوگی تو معاف کر دے، میں اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں، زینب کی کنیزی میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا مصلحت یہی ہے کہ اب تم چلی جاؤ. اس کا نام کیا ہے؟ ہندا. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب شام میں جاتی ہے تو یزید کے گھر میں اس کی شادی ہوتی ہے. اب یہ بیٹھی ہوتی ہے اپنے گھر میں اور ایک مرتبہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے قیام کیا ہے یزید کے خلاف.
اور لایا گیا ہے ان کی خواتین کو قیدی بنا کے. یہ کہتی ہے مجھے تو جانا ہے ان بیویوں کو دیکھنے کے لیے. اسے کہا جاتا ہے کہ اب تو نے جانا ہے تو چونکہ ملکہ شام ہو پورے پروٹوکول کے ساتھ جانا. عزادارو ادھر سے یہ چلتی ہے, ادھر سے زینب کبریٰ کو زندان میں کہا جاتا ہے بی بی تیری کنیز آ رہی ہے, بی بی تیری کنیز آ رہی ہے. اور شہزادی نے اپنا سر جو ہے وہ اپنی ٹانگوں کے اندر یوں کر کے جھکا لیا. یہ آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے تمہاری سردار بی بی کون ہے؟ ساری بیبیاں اشارہ کرتی ہیں بی بی زینب کی طرف. یہ قریب جا کے سلام کر کے کہتی ہے بی بی یہ بتا کہاں کے رہنے والی ہو؟ ایک مرتبہ بی بی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا مدینہ. مدینے کے نام سنا. ایک مرتبہ یہ کہتی ہے بی بی تو نے مدینے کا ہی نام لیا ہے نا؟ کہا مدینے کے ساتھ میری بڑی یادیں وابستہ ہیں, مدینے میں میرا بڑا ٹائم گزرا ہے, مدینے کے ساتھ میری بڑی عقیدت ہے. بی بی یہ بتا کہ مدینے کے اندر کس محلے کی رہنے والی ہو؟ تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا محلہ بنی ہاشم. ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم کا نام سنا اور مضطرب ہوئی. کہا بی بی بنی ہاشم کی بات کرتی ہو؟ بی بی میں بنی ہاشم محلے میں رہ چکی ہوں. بی بی یہ بتاؤ کہ کیا تم کسی مرد کو محلہ بنی ہاشم میں سے جانتی ہو؟ تو بی بی خاموش ہو گئی. بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ کہتی ہے بی بی میرے حسین وہاں رہتے ہیں, کیا تم میرے حسین کو جانتی ہو؟ بی بی چپ کر گئی, بولی نہیں. ایک مرتبہ یہ کہتی ہے بی بی تو بولتی کیوں نہیں ہے, تو جواب کیوں نہیں دیتی ہے, تو میرے مولا حسین کو جانتی ہے؟ بی بی چپ کر گئی. کہا تو خاتون ہے, ہو سکتا ہے مردوں کو نہ جانتی ہو, یہ بتا کہ میری شہزادی زینب کو جانتی ہو؟ عزادارو ایک مرتبہ بس اتنا سننا تھا کہ شہزادی زینب نے اپنا سر اٹھایا. کہا کہ اگر زینب تمہارے سامنے آ جائے تو پہچان لو گی؟ کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہے, یہ زندان ہے. کہا پھر غور سے دیکھ جس زینب کی تو بات کر رہی ہے. جب گیا کہا اگر تو ہی زینب ہے تو یہ بتا تیرے عباس کا کیا ہوا؟ 18 بہنوں کی بھائیوں کی بہن. کہا عباس مارا گیا, حسین مارا گیا. اجرکم اللہ, سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. اللہ اکبر. یہ شہزادی زینب ہے. ایک اور مصیبت بیان کرنا ہے. جانتے ہیں نا شہزادی زینب دربار یزید میں کھڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ جب امام سجاد نے منطقی کلام کیا ہے, یزید کو غصہ آتا ہے, کہا کہ اس کی گردن اڑا دو. ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھتی ہے, کہا خبردار اگر میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو کسی نے ہاتھ لگایا, یہ شرابی شراب کے نشے میں, کہا اس کی بھی گردن اڑا دو. جب اتنا سنا نا تو ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی, کہا خبردار میرے ہوتے ہوئے میری شہزادی کو کسی نے ہاتھ لگایا. عزادارو بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ اس نے حکم دیا اس کی بھی گردن اڑا دو. جب یہ کہا نا تو ایک مرتبہ فضا نے چاروں طرف دیکھا, جتنے حبشی غلام کھڑے ہوئے تھے. کہا او حبشی غلاموں, کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حبشہ کی ملکہ ہوں. ایک مرتبہ اتنا سننا تھا, تلوار نکلی. کہا خبردار اگر ہمارے حبشہ کی ملکہ کو تم نے مارنے کی گستاخی کی. بس اتنا سننا تھا. شہزادی زینب نے مدینے کا رخ کیا. کہا نانا رسول اللہ آج کنیزوں کو بچانے والے تو موجود ہیں. اللہ اکبر. سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. آج کنیزوں کو بچانے والے تو موجود ہیں, آج نبی زادیوں کو بچانے والا کوئی نہیں. بس عزادارو شہزادی زینب کبریٰ کون کون سی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے, کیسی کیسی مصیبتیں دیکھتے ہوئے مدینے آ گئیں. جب مدینے آئی تھی تو کہا تنائے مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا. جب یہاں سے گئی تھی جھولیاں بھری ہوئی تھی, اب خالی جھولیاں واپس آئے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ شہزادی زینب آئی اور جا کر سید سجاد کے گھر میں رہتی تھی. ایک دن عبداللہ نے جا کر کہا مولا پھوپھی سے کہیے کبھی ہمارے گھر بھی تشریف لے آئیں. امام سجاد نے جا کر کہا پھوپھی اماں عبداللہ آیا تھا اور کہا تھا کہ شہزادی کو یعنی پھوپھی کو گھر بھیج دیجیے گا. کہا بیٹا سجاد میں نے گھر جا کے کیا کرنا ہے, میں جاؤں گی اور جا کر اون و محمد کے بستر دیکھوں گی, مجھے اون و محمد یاد آ جائے گا. لیکن سید سجاد تم امام ہو, اگر تم کہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں. عزادارو شہزادی زینب نماز سے کچھ تھوڑی دیر پہلے چلی گئیں. جا کر بیٹھ کے گھر میں عبداللہ مسجد میں گئے تھے, آنکھیں تھوڑی ضعیف تھیں. تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آئے ہیں. اب یہ شریف لوگ جملے کو سمجھیں گے. جب تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آئے نا تو ایک سائلہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا, ایک سائلہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور کہا بی بی
اب تو جو کوئی بھی ہے، اب مدینے کا امام مدینے آ چکا ہے، جا کر کوئی سوال کرنا ہے تو مدینے کے امام سے کرو۔ شہزادی زینب نے سر اٹھایا، عبداللہ پہچان نہ پہچان تیری مرضی، اب میں تجھے سائلہ لگتی ہوں؟ اللہ اکبر، میں تجھے سائلہ لگتی ہوں؟ بی بی مجھے معاف کر دینا، نظر نہیں آیا۔ کہ عبداللہ تیرا قصور کوئی نہیں، خالی جھولی آئی ہوں، اونو محمد قربان کر کے آئی ہوں۔ عبداللہ کیا بات ہے، کیوں بلایا مجھے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شہزادی زینب کو تو ڈر لگتا تھا، اللہ یہ کیا پوچھے گا۔ کہا شہزادی کچھ نہیں پوچھنا، صرف یہ پوچھنا ہے کہ میں نے صفین میں سنا تھا مولا علی نے کہا تھا میرا بیٹا حسین بڑا بہادر ہے۔ شہزادی بس اتنا بتاؤ میرے حسین نے جنگ کیسے کی؟ کہ عبداللہ سنو، میرا 3 دن کا پیاسا تھا حسین۔ اللہ اکبر۔ کہ عبداللہ سنو، میرا 3 دن کا پیاسا تھا حسین، لیکن جب گیا ہے نا میدان میں، جس طرف حملہ کرتا تھا لشکر دوڑ جاتا تھا، اور میرا بھائی حسین کہتا تھا عباس اٹھو اور اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو، اکبر اٹھو اور اپنے بوڑھے باپ کی جنگ کو دیکھو۔ کہا حسین نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور آواز قدرت آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور حسین نے بھی سر تسلیم خم کیا۔ کہا اچھا بی بی یہ بتاؤ کہ عباس نے جنگ کیسے کی؟ کہا عبداللہ نہ پوچھ، عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی، عباس کے سر پہ گرز لگا، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، عباس گرز کو روک نہیں سکتا تھا، عباس منہ کے بل زمین پہ گرا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا بی بی یہ بتاؤ اکبر نے جنگ کیسے کی؟ کہ عبداللہ نہ پوچھ، 18 سال کے اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی، اور حسین کیسے اکبر کو اٹھا کے لائے ہیں وہ میں جانتی ہوں۔ بس عزیزدارو ایک مرتبہ کہا کہ بی بی قاسم کی جنگ کیسی تھی؟ کہ عبداللہ سنو، قاسم کی ابھی جان نہیں نکلی تھی جب گھوڑے دوڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ دائیں کے گھوڑے بائیں اور بائیں کے گھوڑے دائیں۔ جانتے ہیں نا جب حسین نے سنا تھا، قاسم نے کہا چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین عقاب کی طرح آگے بڑھے ہیں، ابھی قاسم زمین پر گرے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، اور جب گھوڑوں میں بھگدڑ مچی ہے نا تو دائیں کے گھوڑے بائیں اور بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے تھے۔ کہا کہ عبداللہ لاش قاسم کے ٹکڑے اٹھا کر حسین لائے تھے۔ عزادارو ایک ایک کر کے عبداللہ پوچھ رہا ہے، شہزادی بتا رہی ہے، اور ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے بی بی یہ بتاؤ میرے اونو محمد نے جنگ کیسے کی؟ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے عبداللہ میں راضی ہوں، میرے دونوں بیٹے میں نے وصیت کی تھی بچوں اگر تم نہر فرات پہ قبضہ کر لو خبردار پانی نہ پینا، حسین کے بچے پیاسے ہیں، اور کہا میں راضی ہوں، بچوں نے وفا کی۔ عبداللہ سنو، آئے تھے اور کہا تھا اماں مدینہ میں جا کر بابا کو سلام کہنا، بس اتنا سننا تھا۔ عبداللہ بے ہوش ہو کے گر گیا، عبداللہ کو ہوش میں لایا گیا۔ شہزادی زینب کہتی ہے عبداللہ اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، میں نے حسین کا کہا تو بے ہوش نہیں ہوا، میں نے عباس کی مصیبت بیان کی تو بے ہوش نہیں ہوا، میں نے اکبر کا بتایا تو بے ہوش نہیں ہوا، میں نے قاسم کا کہا تو بے ہوش نہیں ہوا، اونو محمد کا نام سن کے بے ہوش ہو گیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا رب کعبہ کی قسم شہزادی یہ بات نہیں ہے۔ کہا پھر بات کیا ہے، تو بے ہوش کیوں ہوا؟ کہا اے علی و بطول کی بیٹی زینب، میں بے ہوش اس لیے ہوا جب آپ نے کہا نا کہ اونو محمد نے سلام کہا تھا تو میری نگاہ پڑی اور میں نے دیکھا کہ زینب کے ہاتھ ہیں اور رسیوں کے نشان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا میں تو ان رسیوں کے نشان دیکھ کے بے ہوش ہو گیا کہ علی و بطول کی بیٹی اور رسیوں کے نشان، میں کہوں گا عبداللہ تو مدینے میں زینب کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان دیکھ کے بے ہوش ہو گیا؟ ہائے غیرت سید سجاد، کوفہ و شام کا دربار، شرابی کا دربار اور بازار کا مجمع۔ اسی لیے سید سجاد نے کہا تھا اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔